بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو ہی دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی رکھو، یہ اچھے سے اچھے چہرے کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو ہم اپنی قبولیت کی 100 وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو ہم اپنی ناپسندیدگی کی 1000 وجوہات تلاش کر سکتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلقات کو کچھ منٹوں میں ہی ہڑپ کر جاتی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے بھی مل کر توڑ نہیں سکتے۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر یا انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کے لیے یہ قدرت کا آزمودہ طریقہ ہے۔ صحن کی دیوار نے تبدیل کر دیے رشتے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی بن گئے۔ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، اور نفرتیں بھی۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف کبھی اس کے عیاری اور مکارے کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا ہی مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ مخلوق کی خدمت جیب سے نہ بھی ہو، اچھے الفاظ سے ضرور کر دیا کرو۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ ہم گناہ گار کو کمتر سمجھتے ہیں اور اسے دھتکارتے ہیں، مگر اصل میں انسان کو نفرت انسان سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی چاہیے۔ بچپن کی سب سے پیاری یاد، جب بھی نیند آئی تو گھر کے کسی بھی کونے میں گر کر سو گئی، مگر جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہوتا۔ ماں باپ ایک میڈیکل سٹور ہوتے ہیں جہاں ہمارے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔ مکان کچا ہو یا پکا، زندگی گزر ہی جاتی ہے، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% جھگڑے غلط لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
آپ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، کتنے بھی پیسے کما لیں، اگر آپ کے پاس ذہنی سکون نہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں ناکامی، صبر میں برکت، جھوٹ میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو کرتا ہے، لیکن اپنی اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں یا سکون۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔